شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے۔ اور شہید کا ہے مقام کیا، افق کے اس پار جا کے دیکھو۔ شہید کا ہے مقام کیا، افق کے اس پار جا کے دیکھو۔ حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو۔ انتہائی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں، ان کی شخصیت اور ان کا کردار کیا ہے، اس ضمن میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سن 5 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے قبل حضرت حارث کی صاحبزادی نے خواب دیکھا کہ کسی نے چاند کا ٹکڑا کاٹا اور ان کی گود میں رکھا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اپنا خواب عرض کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا اور تو گود لے گا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی میں جلوہ گر ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے والد گرامی تھے خوش ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ حضور علیہ السلام آئے، حضرت حسین کے کان میں اذان اور اقامت کہی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے حضرت حسین کو گٹی دی، پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول حرب۔ حرب کا معنی جنگجو ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرا بیٹا حسین ہے۔ نام بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا پیار تھا، بلکہ حسنین کریمین دونوں بھائیوں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت پر بے شمار احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں۔ کبھی مسجد میں ان کے رونے کی آواز آتی، حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے۔ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ سے فرماتے، فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام اگر نماز پڑھ رہے ہوتے، ان دونوں میں سے کوئی آ کر حضور علیہ السلام پر حالت سجدہ میں سوار ہو جاتا، حضور سجدے کو طول دے دیتے
کہ کہیں میرے شہزادوں کی دل آزاری نہ ہو۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سے حضرت حسین آ رہے ہیں، ان کا قمیص ان کے پیر میں الجھا، وہ گر پڑے، حضور نے خطبہ چھوڑا، منبر سے اترے، حضرت حسین کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام اپنے کندھے پہ حضرت حسین کو سوار کیے جا رہے ہیں، کسی دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے، نعم المرکب۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا نعم الراکب، صرف سواری ہی خوبصورت نہیں، صرف سواری ہی بہترین نہیں، بلکہ سوار بھی بڑا بہترین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا شہزادہ قرار دیا، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین، حسن اور حسین دنیا اور آخرت کے وہ پھول ہیں کہ جن کی خوشبو سے علاقہ معطر ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں ہیں تو دنیا کی فضا مہکتی ہے، یہ آخرت میں ہوں گے تو آخرت کی فضا بھی ان کی بدولت مہکے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ گویا کہ حسین مجھ سے محبت کرتا ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسین مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، میں حسین سے عقیدت رکھتا ہوں، حسین مجھ سے پیار کرتا ہے، میں حسین سے پیار کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں فرمایا مولا جو حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کرنا۔ گویا کہ حسین کی محبت نبی کی محبت کی علامت ہے، حسین کی محبت خدا کی محبت کی علامت ہے، حسین سے نفرت عداوت نبی سے نفرت عداوت ہے، حسین سے نفرت عداوت خدا سے نفرت عداوت ہے۔ جو نبی کا ماننے والا ہو وہ کبھی بھی حسین سے نفرت کر نہیں سکتا، اور جو حسین سے محبت کرنے والا ہو وہ کبھی بھی نبی سے منحرف ہو نہیں سکتا۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نوعمر لڑکے تھے، قریباً 6 سال عمر تھی جب نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور علوی میں، دور معاویہ میں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت حسین کی زندگی کے روشن پہلو موجود ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں ممبر و محراب سے جو آواز سنائی دیتی ہے حضرت حسین کی شخصیت کے بارے میں، وہ صرف دور نبوی تک محدود رہتی ہے، اور پھر حضرت حسین کی زندگی کے آخری چند مہینوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کی 56 سالہ زندگی میں سے 6 سال پہلے بیان کیے جاتے ہیں، چند مہینے آخری بیان کیے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ درمیان والی 50 سالہ زندگی کو فراموش کر دیا جاتا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 سالہ دور خلافت، حضرت حسین کی ان کے دور خلافت میں زندگی کیسی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ دور خلافت، کردار حسینی کیا ہے، حضرت عثمان غنی کا 12 سالہ دور خلافت، کردار حسینی کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 5 سالہ دور خلافت، کردار حسینی کیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 20 سالہ دور حکومت، کردار حسینی کیا ہے۔ ان مجموعی طور پر 50 سالوں میں حضرت حسین کی زندگی کیا تھی، آپ کا کردار کیا تھا، ان اشخاص کے ساتھ، پیغمبر کے اصحاب کے ساتھ حضرت حسین کا سلوک کیا تھا، پھر ان اصحاب پیغمبر کا حضرت حسین کے ساتھ سلوک کیا تھا، اسے بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت حسین بچے تھے، جب بھی حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑتی دوڑ کر جاتے، سینے سے لگا لیتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور فرماتے ان سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ ان سے محبت نبی نے فرمائی ہے، ان کا خیال رکھا کرو، اس لیے کہ ان کا خیال نبی نے رکھا ہے، ان سے پیار کیا کرو، اس لیے کہ ان سے پیار نبی نے کیا ہے، اور یہ شبیہ نبی ہیں، نبی کے مشابہ ہیں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں انہیں دیکھ کر ان کے نانا کی یاد آتی ہے، اور ان سے پیار کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی سے پیار کر رہا ہوں۔ یہ دور صدیقی ہے۔ اور پھر حضرت حسین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کثرت سے آیا جایا کرتے تھے، اگرچہ بچے تھے، چونکہ بچوں کو جہاں سے پیار ملتا ہے بچے وہیں جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا پیار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح جب حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت حسین لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مسلمانوں کا مدینہ کے مسلمانوں کا وظیفہ مقرر کیا تو ان میں کیٹیگریز بنائی کہ کون کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ پھر بدری صحابہ کا وظیفہ تمام اصحاب سے زیادہ رکھا، اور حضرت حسن و حسین کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ بدری صحابہ کے برابر ملتا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی ان سے محبت تھی، ان کا احترام تھا، اور احترام کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسین سے عمر میں کچھ سال بڑے تھے، حضرت حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، حضرت حسین نے فرمایا تم کون ہوتے ہو؟ تم تو میرے باپ کے نوکر ہو، غلام ہو، میرے نانا کی وجہ سے تمہارے ابا مسند خلافت پر بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روتے ہوئے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے کہ حسین نے مجھے یوں کہا ہے۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے حضرت حسین کے پاس آئے، حسین پھر سے کہنا کیا کہا؟ حضرت حسین نے فرمایا تم میرے نانا کے غلام ہو اور تمہیں غلامی کی وجہ سے عزت ملی ہے، تمہاری حیثیت اپنی کوئی نہیں ہے، میرے نانا کی وجہ سے تمہاری شخصیت ہے، میرے نانا کی وجہ سے تمہاری پہچان ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا حسین نبی کے روضے کے پاس چلو، وہاں جا کر اونچی آواز میں کہو کہ تم میرے نانا کے غلام ہو۔ جب حضرت حسین نے وہاں یہ جملہ دہرایا تو حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے اللہ گواہ رہنا، نبی کا نواسہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، مجھے اسی غلامی میں اٹھا لینا۔
نبی کی غلامی میرے لیے سعادت ہے۔ یہ حضرت عمر کی حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت ہے۔ ایک دفعہ یمن سے کچھ پوشاکیں آئیں، چادریں آئیں، وہ معمولی تھی، سب میں تقسیم کر دی، اور پھر یمن کے گورنر کو خط لکھا، بہترین 2 پوشاکیں بھیجو۔ جب 2 بہترین چادریں یمن کی آئیں، وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو پہنائیں، پھر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے نبی کے نواسوں کو خوش کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں سب سے زیادہ اہمیت حسنین کریمین کو دیا کرتے تھے۔ جب ایران سے قیدی آئے، ان قیدیوں میں شاہ ایران کی بیٹی شہر بانو بھی آئی۔ اب جب مال غنیمت تقسیم ہوا، مدینہ کے جوانوں کو، مدینہ کے بوڑھوں کو، مدینہ کے مسلمانوں کو مال غنیمت دیا جا رہا ہے، سب کی نظریں شاہ ایران کی بیٹی پر ہیں جو قیدی بن کر آئی ہے، باندی اور غلام کی حیثیت رکھتی ہے، سب دیکھ رہے ہیں شاید یہ قیمتی مال میرے حصے میں آئے، یہ شہر بانو مجھے مل جائے، سب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں باندھتے ہوئے فرمایا کہ یہ شہزادی ہے، اگرچہ مال غنیمت میں آئی ہے، یہ شہزادی ہے، اور یہ شہزادی میں کسی شہزادے کو دوں گا۔ اب سب یہ امید کرنے لگے کہ شہزادہ تو عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عمر کا بیٹا، لیکن جب سب کو تقسیم کر دیا مال، شہر بانو حضرت حسین کو دی، فرمایا یہ ہے شہزادہ، اور پھر حضرت حسین نے فرمایا میرا نکاح بھی کروا دیجئے، شہر بانو سے نکاح کر لیا۔ حضرت حسین نے، توجہ کرنا، نکتے کی بات عرض کرتا ہوں، حضرت حسین نے شہر بانو سے نکاح پڑھ لیا، اور نکاح پڑھانے والا کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلی بات کروں، یہی شہر بانو ہے جن کے بطن سے علی اکبر امام زین العابدین پیدا ہوئے، یہی شہر بانو ہیں جن سے حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور امام زین العابدین وہ واحد شخص ہیں کہ جن سے نسل سادات چلی ہے۔ ارے نسل سادات کی پیچھے بنیاد باندھنے والا عمر فاروق ہے، اگر فاروق اعظم کا انکار کرو تو پھر نسل سادات جاتی ہے، اگر عمر کے ایمان کا انکار کرو پھر نکاح منکر ہوتا ہے، نکاح منکر ہو تو نسل سادات بچتی نہیں ہے۔ عمر کی حضرت حسین سے یہ محبت تھی، اور حضرت حسین کی ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ فرمایا نکاح آپ پڑھائیے۔ حالانکہ حضرت علی موجود تھے، دیگر صحابہ موجود تھے، لیکن ان سے یہ محبت تھی۔ پھر جب دور عثمانی آیا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی کا 12 سالہ دور حکومت ہے، تب حضرت حسین جوانی اور شباب کی انتہا کو چھو رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جہادی معرکوں میں شریک ہوئے، طرابلس میں، افریقہ میں، لیبیا میں، خراسان میں، ایران کے کچھ علاقوں میں، خراسان میں، اور اسی طرح روس کے کچھ علاقوں میں حضرت حسین جہادی معرکوں میں دور عثمانی میں شریک ہوئے۔ یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب قسطنطنیہ آج کا ترکی، یہاں پر مسلمانوں نے پہلی فوج بھیجی تھی جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو وہیں انتقال کر گئے تھے اور ان کی وہیں قبر موجود ہے، اس معرکے میں بھی حضرت حسین شامل تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور عثمانی میں جہادی معرکوں میں شرکت کی، چونکہ حضرت عثمان حضرت حسین کے خالو بھی لگتے ہیں، حضرت فاطمہ کی 2 بہنیں حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں، دوہرے خالو لگتے ہیں، محبت بڑی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کے گھر کے پہرے دار بھی حسن و حسین تھے، بلکہ ساری زندگی حضرت حسین کف افسوس ملتے رہے حضرت عثمان کی شہادت پر، اور رو رو کر
ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، یہ جملہ کہا کرتے تھے، مولا عثمان کا چہرہ روشن رکھنا، اس لیے کہ حضرت عثمان نے ہمیں خوش کیا ہے۔ ہم ان سے کبھی بھی نالاں نہیں ہوئے۔ حضرت حسین کی حضرت عثمان سے محبت، حضرت عثمان کی حضرت حسین سے محبت، بے شمار تاریخی واقعات ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دور علوی میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد گرامی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، اور بے شمار علمی مجالس میں نام روشن کیا۔ کئی مواقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو جن کو باب العلم کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین سے علمی مشاورت فرمائی ہے۔ پھر حضرت علی کے بعد جب دور معاویہ آیا، حضرت حسن کو لوگوں نے اپنا امیر اور خلیفہ چنا۔ 6 مہینے تک منصب خلافت پر رہنے کے بعد حضرت حسن کس کے حق میں دستبردار ہوئے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، کہ میں یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ ذمہ داری، یہ امارت آپ کو سونپتا ہوں، آپ چلائیے۔ اور حضرت امیر معاویہ کا 20 سالہ دور حکومت ہے۔ ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا، ایک بھی تاریخی حوالہ نہیں ملتا کہ کبھی دونوں کے مابین اختلاف ہوا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ نے خالی اسٹامپ پیپر حضرت حسن و حسین کی طرف بھیج دیا کہ اس پر جو شرائط تم لکھو مجھے قبول ہے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا حضرت امیر معاویہ نے وہ سب کچھ قبول کیا۔ یہ اصحاب پیغمبر سے حضرت حسین کی محبت ہے، یہ اصحاب پیغمبر کی حضرت حسین سے محبت ہے۔ لیکن ہم ان 50 سالہ حضرت حسین کے اس 50 سالہ دور کو فراموش کر دیتے ہیں، کردار حسینی کو بلا دیتے ہیں، محض واقع کربلا کو بیان کر کے روتے پیٹتے ہیں۔ آئیے، یہ کردار حسینی نہیں ہے، جانتے ہیں کردار حسینی کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے محبت کرنے والے تھے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے۔ حضرت حسین ہر روز قرآن کی 2 منزلیں پڑھا کرتے تھے، کبھی اگر موقع نہ ملتا تو 1 منزل ضرور پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسین کی قرآن سے محبت کا یہ عالم ہے کہ میدان کربلا میں بھی تاریخی روایات کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کا معمول رہا۔ حضرت حسین محبت قرآن سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ حضرت حسین قرآن کی تلاوت کرنے والے شخص تھے۔ کردار حسینی کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے، قرآنی احکامات کو پیش نظر رکھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کو پسے پشت ڈالنے والا حسینی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کا شوق رکھنے والے تھے۔ اصحاب پیغمبر کے دور میں حضرت حسین کے جہادی مارکے اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا خوشی سے اور سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کا ایک وصف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ متبع سنت تھے، سنت کی اتباع کرنے والے تھے، شریعت کے مطابق چلنے والے تھے، شریعت سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ نہ صرف حضرت حسین بلکہ قافلہ حسینی کا ہر فرد اتباع شریعت کرتا تھا۔ اگر آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں حضرت حسین اور قافلہ حسینی کے افراد کو کہ انہوں نے کیسے شریعت کی اتباع کی، انہوں نے جناب والا بے پردگی نہیں ہونے دی۔ کسی تاریخی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ خانوادہ حسینی میں سے کوئی عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلی ہو،
کسی عورت کے کسی بال کو بھی کسی نے دیکھا ہو، ارے یہ کیسے بے پردگی کر سکتے تھے، یہ فاطمہ کی اولاد تھے، یہ علی کے لخت جگر تھے، یہ نبی کے نواسے تھے، یہ تو اس عورت کی اولاد ہیں کہ جن کے جنازے کو بھی رات کی تاریکی میں ان کی وصیت کے مطابق اٹھایا جاتا ہے کہ کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس فاطمہ کی اولاد کیسے بے پردگی کر سکتی ہے؟ آج بے پردگی کرنے والے اپنے آپ کو حسینی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت حسین کی گھر کی عورتوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہے، پردہ کیا ہے، ستر ڈھانپا ہے، ان کی طرح بازاروں میں کھلے عام سر سے دوپٹے ہٹا کر کے واویلا نہیں کیا۔ تو کردار حسینی اس بات کا متقاضی ہے کہ عورتوں میں شرم و حیا آئے، بے پردگی اور بے غیرتی نہ آئے۔ حضرت حسین اور آپ کے قافلے کے تمام افراد نے صبر کا دامن تھاما ہے، چونکہ اللہ قرآن مقدس میں صبر کا حکم دیتے ہیں، صبر کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت حسین اپنے نانا کے دین سے انحراف کرنے والے نہیں تھے، متبع شریعت تھے۔ حضرت حسین کی آنکھوں کے سامنے ان کا لخت جگر علی اصغر شہید ہوا، حضرت حسین کی آنکھوں کے سامنے ان کا بھائی ابو بکر شہید ہوا، ان کا بھائی عمر شہید ہوا، ان کا بھائی عثمان شہید ہوا، حضرت علی کے 6 یا 7 بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسن کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسین کی اولاد شہید ہوئی، حضرت حسین کے رفقا شہید ہوئے، لیکن کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ حضرت حسین وہاں پیٹے ہو، کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ قافلہ حسینی کی عورتوں نے ماتم کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہمارے نبی کا فرمان ہے لیس منا من شق الجیوب وضرب الحدود ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو سینہ کوبی کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے کپڑے پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں جو جاہلیت کا طرز عمل اپنائے۔ تو قافلہ حسینی صبر کرنے والا ہے، ماتم کرنے والا نہیں۔ کردار حسینی یہ چاہتا ہے کہ مصیبت پر صبر کیا جائے، مصیبت پر واویلا نہ کیا جائے، مصیبت پر اپنے آپ کو ہوش میں رکھا جائے، بے قابو نہ ہوا جائے۔ یہ کردار حسینی مطالبہ کرتا ہے، لیکن تب جب مصیبت ہو، جب مصیبت ہو، اور شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت نعمت ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت عظمت ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت انعام ہے۔ یہ تو اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، کاش میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے پھر زندگی ملے میں پھر شہید کیا جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے میں پھر شہید کیا جاؤں۔ اس لیے کہ شہید انعام ہے، شہید اللہ کا فضل ہے، شہادت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، شہادت عظمت کی دلیل ہے۔ جو شہادت کے متمنی ہوا کرتے ہیں وہ بے صبر